يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت کا اندازہ انسان لگا ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا پتہ ان باتوں سے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں ایسے مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں کہ جن مواقع سے فائدہ اٹھا کر انسان اللہ تعالیٰ کا قریبی، اس کا بندہ اور اس کا دوست بن سکتا ہے. سال بھر اگر ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں کسی مہینے میں، کسی لمحے میں، کسی گھڑی میں ایسا موقع ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اس میں کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے بندے کو. یہ الگ بات ہے کہ اس کا احساس ہمیں ہو نہیں پاتا اور ہم ان گھڑیوں سے، ان لمحات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ان مخلوقات میں بڑے تفاوت رکھے. تفاوت مطلب فرق. غور کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک طرف پہاڑ بنائے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا. اگر جانوروں میں ہم فرق کی بات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہاتھی جیسے، شیر جیسے طاقتور اور قوی جانور بنائے، دوسری طرف دیکھیں تو بکری اور ہرن جیسے نازک جانور اللہ تعالیٰ نے بنائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت میں بھی تفاوت رکھا. کسی عمل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی روحانیت رکھ دی، کسی عمل میں چھوٹی. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے مراتب میں فرق رکھا کہ کسی نبی کا مرتبہ کسی نبی سے زیادہ، کسی رسول کا مقام کسی رسول سے زیادہ، جس کو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال میں فرق رکھا. کسی عمل کے کرنے پر تھوڑا ثواب اور کسی عمل کے کرنے پر بہت زیادہ ثواب. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بندگی کو کامل کرنے کے لیے، ان کو غفلت سے دور کرنے کے لیے ایک لمبے وقتوں سے ایسا سلسلہ جاری فرمایا کہ انسان ان وقتوں کا فائدہ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے، اس کا چہیتا بن جائے. رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شب برات کی شکل میں ایک رات عطا فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے پورا رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، جس کی ساری ڈیٹیلیں آپ ہر جمعے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس رمضان المبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارشوں کی نوازشیں ہوتی ہیں بندوں پر. اور فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. بھئی انسان جب اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کا بدلہ جنت رکھا.
کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی بدولت انسانوں کو کائے میں داخل کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے، اور برے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھا۔ برے اعمالوں کی بدولت انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہاں داخل کریں گے؟ جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مہربانی کا تقاضا دکھاتے ہوئے اس آخری عشرے کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دیا کہ بھئی تمہارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ تم جنت میں جا سکو، تمہارے اعمال میں کافی کمی ہے اور کافی جھول ہے، تمہارا دامن نیکیوں سے خالی ہے، تمہارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ان اعمال کے اعتبار سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے، لہٰذا ہم تمہیں پورا رمضان المبارک کا مہینہ دینے کے ساتھ ساتھ اس رمضان المبارک میں ایک آخری عشرہ ایسا دے رہے ہیں کہ جس عشرے کے اندر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے نجات کا ذریعہ اس عشرے کو بنا لو۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ میرے اس بندے کے گناہوں کو اس آخری عشرے کی برکت سے اور اس آخری عشرے کی فضیلتوں کی وجہ سے میں کیا کر دوں؟ معاف کر دوں اور اس کو جنت کا مستحق بنا دوں اور جہنم سے اس کو خلاصی عطا فرما دوں۔ ویسے تو پورا رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے، لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آخری عشرہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کے فضائل بیان فرمائے۔ اخیر عشرہ جب شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اخیر عشرے کے لیے اپنے آپ کو ایسا تیار کرتے کہ آپ اپنی کمر کس لیتے، تہ بند مضبوط کر لیتے۔ تہ بند مضبوط کرنا یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ انسان اپنے آپ کو دوسری تمام مشغولیات سے ہٹا کر صرف اسی کام کے لیے فوکس کر لے اور فارغ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہ بند کو اس اخیر عشرے میں کیا کرتے؟ عبادت کرنے کے لیے مضبوط کر لیتے، اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے۔ اور آتا ہے روایت میں کہ اللہ کے رسول خود بھی اس آخر عشرے میں جاگنے کا اور عبادت کرنے کا اہتمام کرتے، ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی اس اخیر عشرے کے اندر جگاتے اور ان کو بھی عبادت کا اہتمام کرواتے۔ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگانے کا موقع دیتے، ان کو جگاتے کہ بھئی آپ بھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ اور جتنی کوشش اس اخیر عشرے میں کرتے، اس اخیر عشرے کے علاوہ کبھی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مجاہدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اخیر عشرے کے علاوہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں پورا قرآن کریم مکمل نہیں فرماتے، لیکن اس اخیر عشرے میں ایک رات کے اندر سارا قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول کو؟ آپ تو بخشے بخشائے تھے، آپ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ ہیں نہیں، اگر ہوں تو پہلے کے اور بعد کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ اتنا مجاہدہ کر رہے ہیں، اتنی کوششیں کر رہے ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اعمال کا ذخیرہ میرے اعمال نامے میں اکٹھا ہو جائے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور آپ جیسی شخصیت اس اخیر عشرے کا اتنا اہتمام کر رہی ہے جو کہ بخشی بخشائی ہے، تو ہم جیسے لوگوں کو اس اخیر عشرے میں عبادت کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے اور کتنی فکر کرنا چاہیے، اس کا اندازہ اللہ کے رسول کی عبادت سے لگایا جا سکتا ہے۔ انسان کوشش کرے، اور اس کے لیے بہترین چیز اخیر عشرے میں عبادت کا اہتمام کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان اخیر 10 دنوں میں تو اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر بیٹھ جائے۔ جو مصنون اعتکاف ہوتا ہے نا 10 دن کا، جو شروع ہو گیا ہے پرسوں سے، اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر بیٹھ جائے، کیونکہ جب انسان اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو گویا کہ فارغ کر کے آتا ہے، پھر اس کو ٹینشن نہیں ہوتا کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی لانا ہے، وہ بھی لانا نہیں۔ پھر اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے اعتکاف کیا ہے اس مقصد کو مجھے پورا کرنا ہے۔
میں مسجد میں سونے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کے دماغ میں یہ پلان ہوتا ہے. میں مسجد میں باتیں کرنے کے لیے نہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آیا. میں مسجد میں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ ذکر و اذکار کرنے کے لیے آیا ہوں. انسان کے دماغ میں یہ پلان ہوتا ہے جس کے تحت پھر وہ سارے کام انجام دیتا رہتا ہے. تو کوشش یہ کرے انسان اس اخیر عشرے میں کہ اپنے آپ کو ساری دنیا کی ٹینشنوں سے فارغ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے حوالے کر دے اور یہ اعتراف کرے کہ اللہ میں تو تیرے اس در کو چھوڑ کر کے اب جانے والا نہیں ہوں جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے. میں نے یہ دنیا اور اس دنیا کی ساری چیزیں صرف تیرے لیے چھوڑ دی ہیں اور تیرے گھر کو میں نے لازم پکڑ لیا ہے. تیرے گھر میں آ کر کے بیٹھ گیا ہوں, تیری چوکھٹ پر میں نے اپنا سر رکھ دیا ہے. میں اس وقت تک تیری چوکھٹ سے ٹلنے والا نہیں ہوں جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے اور میرے گناہوں کو معاف نہ کر. اس اخیر عشرے کے اہتمام کی وجہ سے, اس اخیر عشرے کی عبادت کے اہتمام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا. بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں وہ لوگ جو کہ اس اخیر عشرے میں اعتکاف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اعتکاف کر رہے ہیں. بہت ساری مسجدوں میں میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ امام بھی اعتکاف کر رہا ہے مسجدوں کے. حالانکہ اماموں کی اپنی ایک ضرورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے ساز و سامان لانا, ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا. کوئی اگر باہر کا ہے تو اور مقامی ہے تو ساری چیزیں گھر کی خود ہی ہو ہی جاتی ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. تو امام ہونے کے بعد اعتکاف کے اندر بیٹھنا یہ بھی ایک قابل فخر چیز ہے. تو یہ چیزیں ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جن کو ان کی قدر ہوتی ہے اور اہمیت ہوتی ہے کہ بھئی اس اخیر عشرے کی راتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. شب قدر کو قدر اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ قدر والی رات, شب قدر یعنی کہ قدر والی رات, عظمت والی رات, فضیلت والی رات. اس رات کی بڑی قدر ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس اخیر عشرے میں لوگ جگنے کا اہتمام اسی وقت کرتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک اس اخیر عشرے کی کیا ہوتی ہے؟ قدر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اخیر عشرے کا کیا فرمایا؟ ان راتوں کی عبادت کے لیے اعتکاف فرمایا. اور جس وقت آپ کا وصال ہونے والا تھا, آخر سال جو کہ آپ کی زندگی کا تھا, اس میں اللہ کے رسول نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. کتنے دن کا؟ 20 دن کا. اور کیوں فرمایا؟ تاکہ میں اس رمضان مبارک کے اندر شب قدر کی تلاش کر سکوں اور شب قدر کو ڈھونڈ سکوں. اس کی تلاش میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. پھر جب اس 20 دن کے اندر آپ کو شب قدر نہیں مل سکی, آپ نے پھر مزید 10 دن کا کیا فرمایا؟ اعتکاف فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان راتوں کا اتنا اہتمام فرما رہی ہے, ہمارے لیے بھی یہ سبق ملتا ہے اس بات میں کہ ہم بھی جو کچھ راتیں بچ گئی ہیں ان راتوں کے اندر اہتمام کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قریبی بنا لیں. اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا ایک لمبا اچھا خاصا حصہ غفلت اور لاپرواہی میں گزر گیا. اب جو کچھ حصہ میرے لیے بچا ہے اس میں آپ مجھے توفیق دے دیجئے کہ میں اس حصے کو قدر کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ اس میں عبادتیں انجام دے کے آپ کو خوش کر سکوں. انسان یہ عہد کرے اپنے آپ سے, اپنے دل کو سمجھائے, اپنے من کو سمجھائے کہ جو کچھ وقت ابھی تک غفلت اور لاپرواہی میں گزرا, ٹھیک ہے گزر گیا, لیکن اب میں ایک لمحہ بھی غفلت اور لاپرواہی میں اس اخیر عشرے کا گزرنے نہیں دوں. یہ خیال کرے ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو, آج ہی شب قدر ہو. انسان اس کوشش کے اندر کہ ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو, اس کو کئی راتیں جاگنے کا کیا مل جائے گا؟ موقع مل جائے گا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کر کے بیان کر دی. 5 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں. کتنی راتیں؟ 5 راتیں. جمعے کی رات فضیلت والی ہے, عید الفطر کی رات فضیلت والی ہے, عید الاضحیٰ کی رات فضیلت والی ہے, شب قدر کی رات یہ بڑی فضیلت والی ہے, اور شب برات کی رات یہ کیا ہے؟ بڑی فضیلت والی ہے. شب قدر کے علاوہ باقی جو 4 راتیں ہیں وہ متعین ہیں. بھئی جمعے کی رات بھی متعین ہے, سب کو پتہ ہے کہ کل جو رات تھی وہ کیا تھی؟ جمعے کی رات تھی, آج جمعہ کا دن ہے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہوتا ہے, جس دن چاند دکھ جاتا ہے اس دن کیا ہوتی ہے؟ عید الفطر کی رات ہوتی ہے نا. اور عید الاضحیٰ کی رات چاند دکھنے کے ٹھیک
10ویں دن جو رات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عید الاضحیٰ کی رات ہوتی ہے۔ شب قدر کی رات کے بھی بارے میں سب کو پتہ ہے، لیکن شب برات کی رات کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہے کہ شب برات کی رات 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے۔ شب قدر کی رات اتنی اہمیت کی حامل ہونے کے باوجود اس کی تعین نہیں فرمائی۔ آپ غور کرو اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیا مصلحت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے کہ اس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پوری سورت نازل فرما دی۔ کیا کر دی؟ پوری سورت ایک، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ دوسری بات، اس رات کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر قرآن کریم نازل فرمایا، پورا کا پورا قرآن کریم اس رات کے اندر نازل فرمایا۔ کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں یعنی کہ شب قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا قرآن جس رات میں نازل فرمایا جائے اس رات کے تو اس میں تو 4 چاند لگ گئے۔ کیا لگ گئے؟ اس کی فضیلتوں کا، اس کی برکتوں کا کیا کہنا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بڑی اہمیتوں کی اور بڑی فضیلتوں کی حامل ہے یہ رات۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو متعین نہیں فرمایا کہ یہ رات کون سے دن کی رات میں ہوتی ہے۔ نہیں فرمانے میں ایک مقصد یہی ہے کہ جب متعین نہیں ہوگا تو انسان کو بہت ساری راتیں جاگنے کا موقع مل جائے گا۔ انسان جستجو کرے گا، یار میں پورا آخر عشرہ جو ہے نا اس رات کی تلاش میں گزاروں گا۔ 21 کو بھی جاگے گا، 22 کو بھی جاگے گا، 23 کو بھی جاگے گا، یہاں تک کہ پورے 10 دن وہ کیا کر لے گا؟ جاگ لے گا۔ اب اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اتفاق سے جس دن جاگا اس دن اگر شب قدر ہو گئی تو اس کو شب قدر کی فضیلت تو ملی گئی، جس کے اندر فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس کے اندر عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ 83 سال عبادت کرنا۔ اس کے علاوہ مزید جو راتیں اس نے گزاری ہیں اس رات کی تلاش میں، اس کی جستجو میں، وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ تو انسان کو ڈبل انعام ملا، شب قدر بھی مل گئی اور ساتھ میں اس نے اس کی تلاش میں جو راتیں گزاری ہیں ان کے اوپر ان کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا مل گیا؟ اعزاز و اکرام مل گیا، انعام مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر شب قدر کی تعین فرما دی جاتی کہ بھائی فلاں دن کے اندر شب قدر ہوگی، فلاں رات کے اندر، تو اس کا نقصان کیا ہوتا کہ انسان بے فکر ہو کے بیٹھ جاتا کہ جس طرح سے ہم شب برات کے اندر کچھ عبادت کا ماحول اور معمول بنا لیتے ہیں، اسی طرح ہم شب قدر کے اندر بھی معمول اور ماحول بنا لیں گے، پھر وہ دوسرے راتوں کے اندر جستجو اور محنت نہیں کرتا، شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جس کا نقصان یہ ہوتا کہ اس کو جو اجر و انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے راتیں جاگنے کے بدلے میں ملنا چاہیے تھا، اس اجر و انعام سے وہ انسان کیا ہو جاتا؟ محروم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی نوازشوں کے لیے، اس کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ غیر متعین کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر کی تعین بتلا دی گئی تھی کہ کس رات میں شب قدر ہوتی ہے، میں لوگوں کو بتلانے کے لیے نکلا کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ فلاں رات میں کیا رہے گی؟ شب قدر رہے گی، لیکن 2 لوگوں کے جھگڑوں کی وجہ سے یہ شب قدر کی تعین مجھ سے اٹھا لی گئی اور مجھے بھلا دی گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمتیں مصلحتیں اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بظاہر جو لگتا ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب اگر شب قدر کی راتوں میں ہمیں جاگنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کے لیے بھی تو ہمیں کوئی گائیڈنس ہونا چاہیے نا کہ بھئی ہم کریں کیا شب قدر میں آخر جاگ کر کے۔ عام طور سے ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ شب قدر میں روشنیاں ہمارے محلوں میں اور ہماری مسجدوں میں ماشاءاللہ فل فال ہو جاتی ہیں، مسجدیں سجائی بھی جاتی ہیں، اور رات بھر روڈوں پر، گلیوں میں، گلی کوچوں میں، سڑکوں پر ادھر ادھر بھاگنے کا، گھومنے کا، پھرنے کا ایک اچھا خاصا ماشاءاللہ ماحول ہوتا ہے۔ جو اصل مقصد ہے اس رات میں عبادت کرنے کا، وہ مقصد ہم نہیں کرتے، اس مقصد کو ہم انجام نہیں دیتے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بس گیا ہے یا ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے، یہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ شب قدر میں جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوئے نہیں، بس۔ نہیں میرے عزیزو، یہ اس کا مقصد نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف عبادتوں کے کاموں میں اپنے آپ کو کیا کریں؟ مشغول کریں۔ کیا کریں؟ مشغول کریں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر ہے تو میں اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ بتاؤ کیسا ہمارا پیارا دین ہے کہ ہمیں سب بتا دیا، کوئی چیز ہم سے چھوڑی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر شب قدر میں آپ کو عبادت کرنے کی توفیق مل جائے تو آپ کو کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری سی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت تک پہنچائی۔ فرمایا کہ اگر آپ کو شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ بڑا اس سے بڑی بات کیا ہوگی جس انسان کی یہ دعا قبول ہو جائے۔ کیا کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ مجھے بھی کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ سے شب قدر کی رات میں یہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو سن لیں، اس کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، اس کی تو محنت وصول ہو گئی، اس کا تو رمضان کارآمد ہو گیا، اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں غازی، اسی لیے میں نمازی۔ تو انسان کا تو مقصد حاصل ہو گیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس رات کے اندر کیا کر دی، مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس رات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا اور مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی کیا کروں، مغفرت کروں۔ ہے کوئی روزی چاہنے والا اور روزی کی تلاش کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے اس رات کے اندر کہ کوئی انسان مجھ سے مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں اور اس کی روزی کو جو ہے نا عطا کروں اور اس کی پریشانیوں کو اور مشکلوں کو دور کروں۔ کہ ہے کوئی ایسا شخص جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ میں اس کی پریشانی کو کیا کروں، دور کروں۔ ہم سے بڑا محروم شخص کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ لے لو، لوٹ لو، اس کے اندر جو کچھ لوٹ سکتے ہو، جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور ہم بیوقوف بنے ہوئے بیٹھے ہیں، گھننے بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا مانگنا ہے۔ دوستوں یاروں کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں، چائے ہو رہی ہیں، کافیاں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، کھیت کود ہو رہی ہے، راؤنڈ لگ رہا ہے ادھر سے ادھر، بس اس مقصد کے لیے کہ آج شب قدر ہے، اور شب قدر کی کوئی تلاش نہیں ہے، صرف 27ویں کے دن ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا کہ اسی دن کیا ہے، شب قدر ہے، اسی دن صرف جاگنے کا اہتمام ہو رہا ہے، عبادت کا کوئی اہتمام ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ اس رات کے اندر تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے لے، جو کچھ لے سکتا ہے، جو کچھ مانگ سکتا ہے، سب اللہ تعالیٰ سے کیا کر لے، مانگ۔ اور سوچو سمجھنے والی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات سے وہی شخص محروم ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے اور کم نصیب ہوتا ہے۔ اس رات سے محروم یعنی اس کی جو نعمتیں اور رحمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں ملتی ہے، اس سے وہی شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو کہ کیا ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے اور ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کا موقع فراہم نہیں ہو رہا ہے تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا ہیں، بد نصیب ہیں اور ہم محروم شخص ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا مگر وہی شخص جس کو اس رات سے کیا کر دیا جائے، محروم کر دیا جائے، اس کی عبادت سے محروم کر دیا جائے۔ تو محروم کرنے والے لوگوں میں ایک تو ہم جیسے وہ لوگ ہیں جو کہ اس رات کو غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ صرف جاگ کر کے کیا کر دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ اس میں جو کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہی نہیں۔ ارے انسان یہ کوشش کرے کہ اس رات میں بدل بدل کر کے عبادتیں کرے۔ ہم کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہ فون جو ہمارے پاس آتا ہے اس میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، تو ہم ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے رہتے ہیں یا بدل بدل کے کھاتے ہیں؟ کبھی ہم نے گوشت روٹی کھایا، کبھی ہم نے چاولوں سے ہاتھ لگایا، کبھی ہم نے بریانی بھی ٹیسٹ کر لیا، کبھی ہم نے میٹھے میں ٹیسٹ کر لیا، کبھی دہی بڑے کو ہاتھ لگایا، کبھی اور جو چیز تھی اس میں ہاتھ لگایا۔ ماشاءاللہ کم سے کم 5 اور 4 قسم کے پکوان تو ہر کھانے میں ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو ہم ٹیسٹ بدلتے رہتے ہیں نا۔ تو اس رات میں عبادت کا ٹیسٹ بدل بدل کر کے اور عبادت کی کنڈیشن اور شکل بدل بدل کر کے کیا کریں، عبادت کریں۔ کبھی نفل پڑھیں، کبھی صلاۃ الحاجت پڑھیں، کبھی صلاۃ التوبہ پڑھیں،
کبھی اس کے اندر تلاوت کرنے لگ جائیں، کبھی ذکر کرنے لگ جائیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر کے اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے روئیں، کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ جائیں، کبھی حدیث پڑھنے لگ جائیں، جو ہمارے سمجھ میں آئے وہ سب ہم جو کہ عبادت کا درجہ رکھتا ہو اس رات کے اندر کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں، اور اپنے آپ کو محروم اور مغفل لوگوں کی فہرست سے باہر کریں کہ میں محروموں میں سے اور بد نصیبوں میں سے بننا نہیں چاہتا، میں تو خوش نصیبوں میں بننا چاہتا ہوں جن کو اس رات کے اندر کیا ملتی ہے، عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ ایک تو وہ شخص ہوا جو کہ اس رات سے کیا ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے، جس کی میں نے ابھی ساری ڈیٹیل آپ کو بتلائی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں اس رات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں جو کہ بد نصیب ہیں اور محروم ہیں۔ 4 قسم کے لوگ۔ ایک وہ شخص جو کہ شراب کا عادی ہے، ام الخبائث اس شراب کو کہا گیا ہے، یعنی ساری برائیوں کی جڑ، ساری برائیوں کی اصل کس کو کہا گیا ہے، شراب۔ شراب پینے والے کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی ہے، معافی نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کیا کر دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں، والدین کا نافرمان، یہ شخص بھی اس شب قدر کی فضیلتوں سے محروم ہونے والے لوگوں میں شامل ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کہ رشتے ناطے توڑنے والا ہو، اپنی ہیکڑی میں، اپنے ایک انداز میں، اپنے ایک بڑکپن میں کسی کی کوئی ویلیو اس کے سامنے نہ ہو، رشتے ناتوں کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہ ہو، سب کچھ صرف وہ ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تو 3 شخص ہوئے۔ سب سے پہلا شخص شراب کا عادی، دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، تیسرے نمبر پر رشتے ناطے توڑنے والا، اور چوتھے نمبر پر کینہ پرور، دل کے اندر کینہ رکھنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، نفرت رکھنا، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، محروم کر دیا جاتا ہے وہ شخص۔ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے اور جھانک کر کے یہ سوچے کہ کہیں میں بھی تو ان محرومین کی فہرست میں تو نہیں ہوں، میں بھی تو کہیں ان مغفل لوگوں کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ اس رات کے اندر محروم کر دیے جاتے ہیں ان کی لسٹ میں نہیں ہوں، میرا نام بھی تو نہیں ہے ان لوگوں میں سے۔ انسان یہ عہد کرے کہ میں اس رات کو کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دوں گا اور اس کو میں جانے نہیں دوں گا، میں اپنے آپ کو محروم بناؤں گا ہی نہیں۔ ابھی تک اپنی زندگی میں محروم ان میں سے بنتا رہا، کوئی بات نہیں، لیکن اس رمضان کی شب قدر کی اس اخیر عشرے کی راتوں میں اپنے آپ کو خوش نصیب لوگوں میں سے بناؤں گا، اور وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے انسان اس رات سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی سے ختم کروں گا۔ نمبر 1 پر میں اس رات کو غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ نہیں گزاروں گا بلکہ عبادت میں گزاروں گا۔ نمبر 2، میں اگر والدین کا نافرمان ہوں تو ان کی فرما برداری کروں گا، ان سے معافی مانگوں گا۔ اگر والدین چلے گئے ہیں تو توبہ اور استغفار کروں گا، ان کے لیے دعائیں کروں گا، اور ان کے جو دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ اچھے معاملات کروں گا۔ اگر میں شراب پیتا ہوں تو شراب سے توبہ کروں گا اور آئندہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں پیوں گا۔ اگر میں کینہ پرور ہوں تو اپنے دل کو کیا کروں گا، صاف کروں گا، اپنے دل کی ساری گندگیوں سے توبہ اور استغفار کروں گا، ہر ایک سے اپنے تعلقات بحال کروں گا۔ یہ چیزیں پیدا کر کے انسان اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر کیا کرتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں۔ آخر بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رات ایسی ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے کیا ہے، بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امر لے کر کے اس رات کے اندر کیا ہوتے ہیں، اس کے حکم سے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، جس کسی شخص کو وہ بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، کھڑے کھڑے عبادت میں مشغول پاتے ہیں، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو ہمیں اس رات میں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رات جو ہے نا مغرب سے لے کر کے کب تک رہتی ہے، طلوع صبح صادق تک رہتی ہے، جب ہم روزہ کیا کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، اس وقت تک رہتی ہے۔ اس رات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شب قدر میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔